یہ خون دوڑ رہا ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ کہا نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں، مگر عقل اور شعور کی دولت سے نواز دیا گیا۔ تو اب جو دنیا نے قانون بنا لیا کہ ہر عمل کا ذمہ دار معبود، ہر عمل کا انسان کے ذمہ دار معبود، اس کلیے کو رد کرنے کا نام امامت ہے۔ سمجھ رہی آپ نے؟ اس کلیے کو رد کرنے کا نام امامت ہے۔ مثال آئیے، لوگوں کا بڑا امام مشہور ابو حنیفہ سوال کرنے آیا ہے چھٹے امام، ایک چھوٹا سا شہزادہ دوڑتا ہوا ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں تو جو تو پوچھنا چاہتا ہے وہ اس بچے سے پوچھنا، یعنی ایک حجت بتا رہی ہے کہ حجت کسے کہتے ہیں، حجت کسے کہتے ہیں؟ بصارت دیکھ رہی ہے کم سنی، بصیرت دیکھ رہی ہے حجت۔ غور کر رہے ہیں؟ کم سنی میں دنیا کو لاجواب کرنے والے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم۔ ابو حنیفہ نے سوال عجیب امام سے پوچھا کہ یہ بتائیں فرزند رسول کہ بھئی بندے کا عمل، اس عمل میں اللہ کی شرکت کیسے ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اور اس کے چاہنے والوں کا عقیدہ، عامہ کا، اکثریت عامہ کی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ بندے کے اعمال میں اللہ شریک ہے۔ اس نے اپنا یہ نظریہ امام کے سامنے پیش کیا۔ امام نے جواب میں کہا کہ دیکھو بندے کے اعمال کی 3 صورتیں ہیں، کا بیان فرمائیے۔ کا پہلی صورت کہ بندے کا کچھ زور نہیں ہے، جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، عمل جو کرتا ہے انسان اس کی مرضی سے کرتا ہے۔ دوسری صورت وہ بھی انسان کے عمل میں انسان کی مرضی کے ساتھ شریک ہے، وہ بھی شریک ہے۔ تیسری صورت اس کی شرکت نہیں ہے، انسان کی مرضی ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ کہا تو بتا کہ کون سی صورت صحیح ہے؟ میں چھوٹا نام نہیں لے رہا ہوں، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، حضرت ابو حنیفہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ عامہ سے پوچھئے کتنا بڑا نام ہے، اپنا پیشوا، اپنا امام بنایا ہے لوگوں نے، چل رہی ہے آج تک، سلسلہ چل رہا ہے بڑا، اس سے گفتگو ان سے گفتگو ہو رہی ہے بھائی۔ اب یہ لاجواب ہوا، کہا فرض رسول آپ بیان کریں۔ کہا سن، اگر پہلی صورت مان لے کہ بندے کے عمل میں اس کا کوئی زور نہیں ہے، وہ جو عمل کرتا ہے اس کی مرضی سے کرتا ہے، اگر یہ صورت مان لیں تو پھر یہ بتا کہ جو بندہ جو عمل کر رہا ہے اگر اللہ ہی کی مرضی سے کر رہا ہے تو پھر حساب و کتاب کا کیا فائدہ؟ سلوات پڑھے محمد پھر محشر کا معاملہ کیا ہے، حساب و کتاب کیا؟ بھئی وہ معبود ہی کیا کہ جو خود کروائے اور حساب لے، جس میں کسی زور ہی نہیں ہے انسان کا، بس ہی نہیں چل رہا ہے انسان کا، اور اس سے حساب لے کے عذاب دے رہے ہیں، جزا دے، جس سے تم پر رہا ہے وہ ذات۔ دوسری صورت کہ انسان کی عقل بھی شامل ہے، اس کی شرکت بھی ہے۔ تو پھر امام نے پوچھا کہ یہ بتا، انسان ہے کمزور، وہ ہے قوی، قوی کی شرکت ہونے کے بعد کمزور کا کیا چلے گا؟ قوی کی شرکت ہونے کے بعد کمزور کا کیا چلے گا؟ یہ تو پھر جنگ ہو جائے گا۔ تیسری صورت، انسان کو عقل دی ہے اللہ، شعور دیا ہے اللہ، تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے،
اور یہی صورت عدل الہی کا تقاضا رکھتی ہے، جو اپنی مرضی سے جو عمل کرے گا اس حساب سے اس کا حساب